دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاتحین اسلام۔ فاتحین اسلام پروگرام میں ہم کسی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی فتح میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج بھی ہم ایک بڑی ہی پیاری شخصیت کے بارے میں سنیں گے جنہیں سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سکندر اور آپ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانہ سے ہیں اور خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر بھی ہیں اور صاحب لواء بھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، اور برسوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت پائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نبی ہیں یا ولی ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف آرائیں ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں، جبکہ صحیح قول یہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز کیے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین لقب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف علماء کرام نے بیان کی اور کئی ایک روایات کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دونوں سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ اس سبب سے، اس وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا جس شخصیت نے چکر لگایا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان میں سے ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہوئے، اور ایک قرن 100 برس کا ہے، 100 سال کا ہے، کیونکہ یہ کہ 200 سال کا جو زمانہ ہے یہ آپ کے دور میں ختم ہوا۔ اس وجہ سے بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک پر 2 گیسو تھے، اس وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس سبب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور بعض اس کے بھی قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا۔ اور بعضوں نے یہ بھی وجہ بتائی ہے کہ آپ بہادر، طاقتور اور شجاع آدمی تھے، اس سبب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ روایات میں جو ابھی روایات کچھ اقوال بیان کیے گئے، ان میں آپ نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینگوں کا ذکر سنا ہے، جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جانوروں کی طرح سینگ تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے سینگ جانوروں کی طرح نہیں تھے۔ یہ سینگ کیا تھے اور کیسے پیدا ہوئے، اس کی تفصیل آئیے باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی کی زبانی سن لیتے ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
अन्हो के पास हाजिर हुआ तो आप लोगों को खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। और क्या इरशाद फरमा रहे थे? आपने दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, सलूनी फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़ियामति इल्ला हद्दस्तुकुम बिही। मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाबे मदीनतुल इल्म, क्या प्यारी बात इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक ने आपको क्या कमाल का इल्म अता फरमाया है, और कितना इल्म अता फरमाया है। जो बाबे मदीनतुल इल्म है, आप फरमाते हैं मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो, अल्लाह की कसम तुम मुझसे कयामत तक होने वाले किसी भी मामले के बारे में पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या इल्म अल्लाह पाक ने अता फरमाया, क्या बड़ा दावा है मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का। और ये क्यों ना हो, आप सोहबत याफ्ता हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने इल्म हासिल किया है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या इल्म अता फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और क्या इल्म हासिल किया मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने। आपने फरमाया कि कयामत तक होने वाले किसी भी मामले के बारे में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। आप फरमाते हैं मुझसे किताबुल्लाह के बारे में पूछो, अल्लाह की किताब के बारे में, कुरान के बारे में पूछो। अल्लाह की कसम कोई आयत ऐसी नहीं कि जिसके मुतालिक मैं ना जानता हूं। ये रात में नाजिल हुई या दिन में नाजिल हुई, जमीन पर नाजिल हुई या पहाड़ पर नाजिल हुई। अब सुनिए, इब्नुल कव्वा ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से चंद सवालात किए, मौला कायनात से चंद सवालात किए, जिनमें से एक ये भी था, हजरत सैयदना जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी थे या फरिश्ते? तो हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, आप दोनों में से कुछ ना थे, यानी ना नबी थे और ना ही फरिश्ते, बल्कि अल्लाह पाक के नेक बंदे थे। उन्होंने अल्लाह पाक से मोहब्बत की तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। उन्होंने अल्लाह के लिए इखलास को अपना लिया तो अल्लाह ने उन्हें अपना मुखलिस बंदा कर लिया। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाजरीन, क्या कमाल की हस्ती है हजरत सैयदना सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की तो अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया, उन्हें अल्लाह ने अपना प्यारा बंदा बना लिया। उन्होंने अल्लाह के लिए इखलास को अपनाया तो अल्लाह ने उन्हें अपना मुखलिस बंदा बना लिया। इसमें हमारे लिए भी सबक है, हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, और जब किसी से भी मोहब्बत करें तो हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। यानी ओढ़ना बिछोना अगर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को कर लेते हैं, अल्लाह की रहमत पर यकीन कामिल है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमाएगा और अल्लाह पाक हमें भी अपना महबूब बना ले। और अगर हम इखलास को अपना लेते हैं, इखलास को ले लेते हैं, अल्लाह हमें भी अपना मुखलिस बंदा बना लेगा। मौला कायनात के इन अल्फाज का सदका अल्लाह पाक की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपना नेक बंदा भी बनाए, मुखलिस बंदा भी बनाए और अपना महबूब बंदा भी बना ले। बहरहाल मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के लिए उन्होंने इखलास अपनाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना मुखलिस बंदा बना लिया। अल्लाह पाक ने उन्हें एक कौम की तरफ नेकी की दावत के लिए भेजा। आप जब नेकी की दावत देने के लिए गए तो उन कौम वालों ने आपके सर पर दाईं जानब एक चोट मारी और जब तक अल्लाह ने चाहा फिर वो रुके रहे, यानी फिर नेकी की दावत देने के लिए दोबारा नहीं गए। इसके बाद फिर अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है कि आप उस कौम की तरफ जाइए और जाकर नेकी की दावत दीजिए। आप फिर बढ़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाकर नेकी की दावत देते हैं। चूंकि हुक्म जो मालिक करीम का था, आप नेकी की दावत के लिए गए, लेकिन फिर कौम ने दूसरी जानिब यानी बाईं तरफ आपके सर पर चोट मारी। ये बयान करने के बाद मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि आपके बैल की तरह सींग न थे, जिससे पता चलता है कि आपके सींग जानवरों की तरह नहीं थे। कैसे थे? यूं कहिए कि
اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے سینگ کیسے تھے یا سینگ کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ضرور بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ تمام دنیا کے حکمران تھے۔ جی ہاں، ایسے تھے ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انہیں زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا کے حکمران رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ افراد کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جبکہ کافر بخت نصر اور نمرود، ان دونوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت کے، امت محمدیہ کے ہوں گے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ قرب قیامت میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پیدا ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 سفروں کا حال سورہ کہف میں بیان کیا گیا۔ آئیے ہم قرآن پاک کے تناظر میں ہی ان کے 3 سفروں کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ نے پہلا سفر کہاں سے کہاں تک فرمایا، دوسرا سفر ان کا کیسا تھا، تیسرا سفر آپ کا کیسا تھا۔ آپ کے پہلے سفر کے بارے میں آتا ہے، پرانی کتابوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا، جیسے ہی وہ پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے مغرب کا سفر کیا، یعنی مغرب کی طرف آپ نے سفر کیا، اور اس آب حیات کے چشمہ سے پینے کے لیے کہ جس کو پی لینے کے بعد موت نہیں آئے گی، آپ نے سفر جاری کیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس چشمے سے پانی پی لیا، لیکن سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ آب حیات کے اس چشمہ سے پانی پینے سے محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طے کی، اور آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، ویسا ہی آپ نے بھی گمان کیا، ویسا ہی آپ کو بھی نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر ایک ایسی قوم سے ملے جن کا لباس جانوروں کی کھال کے سوا کچھ نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے علاوہ کوئی غذا ان کی نہیں تھی، اور یہی ان کا سارا ساز و سامان تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، اور یہ لوگ بڑے ہی طاقتور ہیں اور بڑے جنگجو اشخاص ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈالا، یہاں تک کہ گھیرا تنگ ہوتا گیا، اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہوئے، لیکن کچھ لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ تھا آپ کا پہلا سفر۔ پھر آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ آپ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تو یہ زمین میں غاروں میں چھپ جایا کرتے، اور جیسے ہی سورج ڈھل جاتا، سورج غروب ہو جاتا تو یہ لوگ باہر نکلتے اپنے غاروں سے
اور روزی کی تلاش میں یہ لوگ باہر نکلا کرتے۔ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ مشرف با ایمان ہوئے اور کچھ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تیسرا سفر شمال کی جانب ہوتا ہے۔ شمال کی جانب آپ نے سفر فرمایا، دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ یہاں پر بھی ایک عجیب معاملہ تھا، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کی جو آبادی تھی، وہاں ایک قوم بستی تھی جن کی لینگویج، جن کی زبان بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔ ان کے ساتھ اشاروں میں بات کرنا بھی بڑا ہی مشکل تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں نے اشاروں میں سیدنا سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایات کی اور آپ کی مدد طلب کی۔ کہا کہ وہ لوگ یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں، ہمیں جانی نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے کھیت تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں تک کو مار کے چلے جاتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑا ہی فسادی گروہ تھا اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار تھے اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ باہر نکلا کرتے تھے، اپنے غاروں سے نکل کر آتے، تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جایا کرتے، خشک چیزیں لاد کر یہ واپس لے کر چلے جاتے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپوں، بچھوؤں، گرگٹوں وغیرہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان چیزوں کو بھی یہ کھا جایا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی قوم تھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے ہمیں بچائیے، اور ان لوگوں کے عوض میں، یعنی آپ اگر ہمیں بچاتے ہیں تو اس کے عوض ہم آپ کو مال بھی دیں گے۔ اس مال کی بھی پیشکش کی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مال لینے سے انکار کیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے، مجھے مال کی نہیں بلکہ تمہاری جسمانی طاقت کی ضرورت ہے کہ تم اپنی جسمانی محنت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بنیاد کھدوائی۔ جب وہ بنیاد اتنی گہری ہو گئی کہ پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا، پھر اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر ایک مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیوار بنا کر کہا، یہ دیوار میرے رب کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا اور قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو میرا رب قرب قیامت میں اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر میرے رب نے ان کے نکلنے کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ اور سبھی وعدے میرے رب کریم کے سچے وعدے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یعنی ہر روز یاجوج ماجوج کا معمول ہے کہ اس دیوار کو کھودتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب توڑنے کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے بس چلو باقی ہم کل توڑیں گے۔ جب وہ واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں اور اللہ پاک اگلے دن اس سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اس دیوار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اسے پہلے سے بھی بہتر کر دیتا ہے،
یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ یہ بات وہ استثناء یعنی انشاءاللہ کے ساتھ کہیں گے، یعنی ان کا جو سردار ہے پہلے تو ہر روز کہتا ہے واپس چلے جاؤ کل توڑیں گے، جب وہ اگلے دن آتے تھے تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی تھی، لیکن جب قرب قیامت میں اللہ پاک انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا اس وقت ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ کل تم اس دیوار کو توڑ ڈالو گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسا ہی پائیں گے، یعنی جتنا انہوں نے اس دیوار کو توڑ ڈالا تھا ویسا ہی پائیں گے۔ نارملی پہلے تو یوں ہوتا تھا جب اگلے دن آتے تھے تو وہ دیوار بڑھ چکی ہوتی تھی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی تھی، لیکن جب وہ انشاءاللہ کہہ کر لوٹیں گے تو اس وقت پھر یہ دیوار ویسی ہی ہوگی جیسی انہوں نے ایک دن پہلے چھوڑی تھی۔ چنانچہ پھر وہ توڑ کر اس دیوار کو باہر نکل آئیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس قدر زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، سورہ کہف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اس دن ہم انہیں چھوڑیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر سیلاب کی طرح آئے گا۔ ارشاد فرمایا جب دیوار ٹوٹ جائے گی اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاجوج و ماجوج زمین میں ہر طرف فتنہ پھیلا دیں گے، فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت کرنا شروع کر دیں گے، چشموں تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک میں اور بیت المقدس، ان تینوں مقامات پر یہ لوگ نہیں جا سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بعد قتل دجال، یعنی دجال کے قتل کیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر آپ تشریف لے جائیے۔ کچھ لوگ ایسے ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ جب مسلمان کوہ طور پر پہنچیں گے اس وقت یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے، اور یہ اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ پہلی جماعت بحیرہ طبریہ میں، یعنی جس کا طول 10 میل ہے، جس کی لمبائی 10 میل تک ہے، ان کا گزر جب وہاں سے ہوگا تو اس کا سارا پانی پی ڈالیں گے، یہاں تک کہ جب دوسری بعد والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو پوچھے گی کہ کیا کبھی یہاں پر پانی تھا، یعنی وہ سارا پانی پی ڈالیں گے، اور دوسری جماعت جب آئے گی گزرے گی وہاں سے، وہ کہے گی کیا کبھی یہاں پر پانی بھی تھا۔ پھر یہ دنیا میں جب فساد کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، قتل و غارت کرنے کے بعد، فساد بپا کرنے کے بعد جب یہ اس سے فرصت پائیں گے، اب یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ چلو اب آسمان والوں کو بھی اب قتل کرتے ہیں، آسمان والوں کو بھی اب ہم مار دیتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد یہ آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خدا کی کرنی ایک عجیب منظر ہوگا، جیسے ہی تیر آسمان کی طرف جائے گا اور واپس لوٹے گا تو خون کے ساتھ آلودہ ہو کر تیر واپس لوٹے گا، یعنی یہ ان کے لیے خوشی کا اس اعتبار سے سما ہوگا کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی قیمت وہ ہے کہ جو آج تمہارے پاس 100 اشرفیوں، 100 سونے کے سکوں کی وقت جو تمہارے پاس نہیں ہے، کہا اس سے کئی گنا بڑھ کر ایک گائے کے سر کی وقت ہوگی۔ پھر ان کی گردنوں میں اللہ پاک ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کے سبب یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے. فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مالک ان کا یہاں سے بھی خاتمہ فرما، یہاں سے بھی ان کو دور فرما، چونکہ بدبو بہت پھیل چکی ہوگی. پھر اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آئے گا، پھر ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں تک لے جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ان کے تیر اور کمان کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے. یعنی اس قدر زیادہ ان کے تیر اور کمانے وغیرہ ہوں گی کہ مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج و ماجوج سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام کا بول بالا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یا ہم دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اپنا حصہ ضرور دین اسلام میں شامل کیجئے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے.